رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا رات. رحم آمنہ میں وہ نور. رجب کی رات تھی. میں آ گیا ہوں عمران بھائی آپ کے موضوع پر ہے. رجب کی رات حضرت آمنہ فرماتی ہیں نکاح ہوا رجب کی رات ہی ہوگی نا. رجب میں بھی ہو سکتا ہے, شعبان میں بھی ہو سکتا ہے. رجب کی رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب سے نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم مطہر میں منتقل ہو گیا. آپ فرماتی ہیں مجھے رجب کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بڑا پاکیزہ بزرگ نظر آیا. اس کے جسم اثر سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھی, اور وہ جو نور میرے اندر منتقل ہوا تھا نا, میں نے دیکھا وہ بزرگ جو آئے ہیں خواب میں, وہ کہہ رہے ہیں مرحبا بکا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو. کہتے 40 سال تک پتہ ہی نہیں سی. انبیاء خوشخبریاں دے رہے ہیں مرحبا بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد آپ کا آنا مبارک ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور آپ کون ہیں, اپنا تعارف بھی کروائیے. اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس آنے والے بزرگ نے اپنا تعارف کیا کروایا. آمنہ میں ساری کائنات کے انسانوں کا باپ ہوں آدم. ساری کائنات کے انسانوں کا باپ آدم ہوں اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں. کیوں؟ کہ تم سید البشر کی ماں بننے والی ہو. سید البشر کی, ہاں, اور وہ سید البشر جو ہے نا وہ ساری کائنات کے انسانوں کا سردار ہے. مبارکباد ہو گئی. ٹھیک ہے, پہلے مہینے میں نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی, بہاریں آنے لگی. ورنہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, آپ نے بھی بے شمار کتابوں میں پڑھا ہوگا, قحط سالی کے زمانے تھے, جہالت عروج پر برائیاں عام پائی جاتی تھی, لیکن اب نور والا آ رہا ہے. کون؟ یہ میں نے کیا عرض کیا, رجب کا. آگے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مہینہ شعبان. حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا, شعبان کا مہینہ, اور میں نے ایک خوبصورت نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا. انہوں نے پہلے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. کہتے الصلوۃ والسلام سنیاں نے پتہ نہیں کتھوں کاٹ لیا. کیا کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, یہی ہے نا پڑھتے ہیں سلام اکثر. کہتا جی سلام یہ کہاں سے نکالا ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یہاں سے نکالا ہے. ایک نورانی بزرگ تشریف لاتے ہیں, حضرت آمنہ کو اس انداز سے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. ہم بھی یہی کہتے ہیں. کون بزرگ تھے وہ؟ حضرت آمنہ نے عرض کیا حضور آپ ہیں کون, تعارف تو کروائیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میرا نام شیس ہے, میں آدم کا بیٹا ہوں. کیا نام ہے؟ اور آمنہ میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں کیونکہ تم صاحب تعویل نبی اور صاحب حدیث نبی کی ماں بننے والی ہو. صاحب تعویل, تشریح کرنے والا, تعویلات بتانے والا, اور صاحب حدیث نبی کی ماں بننے والی ہو. تیسرا مہینہ شروع ہو گیا رمضان. پھر ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی. حضرت شیس علیہ السلام نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. ٹھیک ہے, رمضان آ گیا, نورانی بزرگ تشریف لائے خواب میں, اور خواب آ سکتا ہے, خواب میں بشارتیں ہو سکتی ہیں.
خوشخبریاں دی جا سکتی. آپ کو بھی بعض اوقات خواب آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. خواب آ سکتا ہے اور یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے, یہ خواب نبی کی ماں کا ہے بلکہ امام الانبیاء کی ماں کا ہے. سبحان اللہ. تو یہ خواب بھی عام آدمی کے خواب کی نسبت اس کی طرح نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں افضل اور اعلیٰ ہے. تیسرے مہینے میں رمضان میں آپ فرماتے نورانی شخصیت تشریف لائے, انہوں نے مجھے آ کر اس انداز سے سلام کہا, السلام علیکہ یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی تم پر سلام ہو. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور, میں نے کہا حضور اپنا تعارف تو کروائیں, آپ ہیں کون اور کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تو آنے والے نے کہا میرا نام ادریس ہے, میں اللہ کا نبی ادریس ہوں اور میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تم دو عالم کے شہنشاہ کی ماں بننے والی ہو. 3 مہینے ہو گئے, چوتھا مہینہ رمضان کے بعد کیا آ گیا؟ شوال. نورانی شخصیت تشریف لائے, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ سارے سیغے بیان ہوتے ہیں, صلوات پڑھتے ہیں نا جب اذان کے بعد, تو یہ سارے سیغے استعمال, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت آمنہ نے تعارف کروانے کو کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام نوح ہے, نوح, اور میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تم صاحب نصر اور صاحب فتوحات نبی کی ماں بننے والی ہیں. اور کتنی فتوحات ہیں اللہ کے نبی کی. نبی نے زمینوں کو بھی فتح کیا ہے اور نبی نے دلوں کو بھی فتح کیا ہے. زمینیں فتح ہو جاتی ہیں, دل فتح کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں, اور نبی نے دلوں کو بھی فتح کیا ہوا ہے. اور اسی لیے آج ظاہراً حضور ہمارے سامنے موجود نہیں, ہم نے حضور کو دیکھا نہیں, لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ جب کبھی حضور کی یاد آتی ہے نا تو جس نے نہیں بھی دیکھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکتے ہیں. 5واں مہینہ کون سا ہو گیا؟ ذوالقعدہ شریف. حضرت حود علیہ السلام تشریف لائے خواب میں. کون؟ اور سلام کس طرح کیا؟ السلام علیکہ یا صفوت اللہ, اور مبارکباد دی. آمینہ مبارک ہو, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اس نبی کی جو محبوب خدا ہے, محبوب امام الانبیاء ہے, اور وہ نبی ہے تمہارا بیٹا, وہ نبی ہے جس کو شفاعت کبریٰ کا حق رب نے عطا کیا ہوا ہے. شفاعت کبریٰ ہے پتہ کون سی؟ اور جدوں اتنے ساڈے ورگے کئی پھنسے ہوں گے, ہمارے جیسے بہت سارے پھنسے ہوئے ہوں گے, تب حضور علیہ السلام شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. حضور سر سجدے میں رکھیں گے, رب کائنات فرمائے گا محبوب سر تو سجدے سے اٹھائیں, سل تعطا, آپ سوال تو کریں آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفا تشفا, آپ شفاعت کریں آپ کو آپ کی شفاعت مانی جائے گی, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. محبوب سر تو سجدے سے اٹھائیں, تو محبوب کیا فرمائیں گے؟ مولا میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. گناہگار فریاد کریں گے نا, ہم جیسے بہت سارے پھنسے ہوئے, تو سرکار فرمائیں گے میں آ رہا ہوں. میرے گناہگار امتیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رب کائنات نے مجھے شفاعت کبریٰ کا حق عطا کیا ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہے محبوب کو.
چھٹا مہینہ شروع ہو گیا جی، کون سا؟ ذوالحجہ شریف. تو نبی تشریف لائے آدم ثانی، اس کو کہتے ہیں نہیں، خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. جد امجد ہیں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی. خواب میں تشریف لائے محبوب کریم علیہ السلام اور سلام عرض کیا. کیسے؟ السلام علیکہ یا رحمت اللہ. رب نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پیارے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت تجھ پر سلام ہو. اور مبارکباد دیتے ہیں حضرت آمنہ کو، تمہیں مبارک ہو، تم ایک عظیم الشان نبی کی ماں بننے والی ہو. عظیم الشان نبی، اور وہ نبی جس جیسا نبی آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دی گری. محبوب آپ جیسا تو وحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. پیدا کیسے کرتا؟ پنجابی شاعر نے کسی نے کہا نا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. قلم ہوتا تو حسین پیدا ہوتے نا. یہ جو حسن دکھائی دیتا ہے پوری کائنات میں، یہ میرے محبوب کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ میرے محبوب کے قدموں کی خیرات ہے. اور معراج کی رات، چلیں آ گیا شعر حسن صاحب. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اب معراج کی رات دولہا بنایا جا رہا ہے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات کرتے تھے. معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے اور چاند سورج ستارے نبی علیہ السلام کی جبی کی خیرات مانگ رہے. مولا وہ نور جو محبوب کریم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اس نور کی خیرات سے ہمیں بھی روشن اور منور فرما. چاند سورج ستارے میرے محبوب کے نور سے منور ہیں. آج کہتے ہیں چاند، کسی نے کہا نا ذہن میں صحابی کا نام نہیں آ رہا، بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے نا، محک ہو جاتی ہے چیزیں. حضور کے سامنے تشریف فرمایا، رات 14ویں رات چمک ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کی طرف، کبھی چاند کی طرف. اور عشق کی اور عقل کی لڑائی ہو رہی ہے. عشق کی اور عقل کی. عقل کہتی ہے خوبصورت، عشق کہتا ہے خوبصورت. اب لڑائی، اور کون جیتتا ہے؟ عشق جیتتا ہے. انہوں نے کہا حضور کو چاند جیسا کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان کو چاند سا کہیں پھر بھی ہم مجرم ہیں. چاند پر تو داغ ہے نبی کا چہرہ صاف. سبحان اللہ. کیا چاند تو خود ان کے نور سے منور ہوتا ہے. اور مستند حدیث ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب اپنے پنگوڑے میں کھیلا کرتے بچپن کے زمانے میں، شیر خارکی کے عالم میں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں محبوب اپنے ہاتھ اور پیروں کو حرکت دیتے تھے. جس طرح محبوب اپنے ہاتھ اور پیروں کو حرکت دیتے اسی طرح چاند بھی حرکت کرتا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ہے. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. 6 مہینے ہو گئے
7واں مہینہ محرم الحرام آ گیا. حضرت اسماعیل تشریف لائے خواب میں حضرت آمینہ کو، اور کیا سلام عرض کیا؟ السلام علیکہ یا من اختار اللہ. اے نبی آپ کو سلام ہو، اے نبی آپ کو سلام ہو، اے وہ نبی آپ کا سلام ہو جن کو رب نے منتخب کر لیا ہے. ہاں، اختار اللہ، جس کو رب نے منتخب کر لیا ہے. تعارف کروایا نا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوں میں، اور میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں. تم متحمل اور بردبار نبی کی ماں بننے والی ہو، حسن و جمال کے پیکر نبی کی ماں بننے والی ہو، اور اس نبی کی ماں بننے والی ہو جس کو رب نے منتخب کیا ہوا، چنا ہوا ہے. سفر آ گیا، میرا سفر بھی ختم ہونے والا ہے. ٹائم بتائیے. ہاں بس سفر اپنا میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، بس میں آج نا چوکھٹے آمنہ پر لے جانا چاہتا ہوں. آپ کو جانا ہے؟ بولے نبی کی ماں کی چوکھٹ پر لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اس در کے سوالی ہیں، ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ سفر آ گیا ہے اور خواب میں زیارت ہو رہی ہے اللہ کے کلیم کی. کس کی؟ اور سلام عرض کیا جا رہا ہے، السلام علیکہ یا خیرات اللہ. اے اللہ کے پسندیدہ نبی آپ پر سلام. خیرات اللہ، پسندیدہ، چنا ہوا، جس کو یہاں سے پسند کیا جائے. اور تعارف کروایا، میں موسیٰ ہوں، اللہ کا کلیم ہوں، تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں. تمہارے گھر وہ آنے والا ہے جس پر رب کی آخری الہامی کتاب قرآن نازل ہوگی. کیا بات، قرآن نازل ہوگا تمہارے بیٹے پر. اب کیا آ گیا؟ زور سے بولے. ہم بھی ربیع الاول منا رہے ہیں، تو میں لے آیا ہوں آپ کو ربیع الاول تک. کون آیا؟ وہ آیا خواب میں، وہ آیا جو آج بھی محبوب کا انتظار کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ابھی نہیں ہوئی، اللہ کا حکم پورا، کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی حکم پورا. چوتھے آسمانوں پر حیات ہیں، تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے. اچھا ذرا یہ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی بن کے آئیں گے؟ بولے امتی بن کے آئیں گے. یہ رب نے اعزاز دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. کوئی کہے کہ مقام و مرتبے میں کمی ہو گئی ہے، نہیں، نبی تو وہ ہیں، نبی تو وہ ہیں، لیکن امتی بن کر تشریف لائیں گے اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے. خواب میں آئے، کیا کہا؟ السلام علیکہ یا خاتم رسول اللہ. اے مرسلین کو ختم کرنے والے، یعنی خاتم المرسلین، آپ پر سلام. اور ایک تعریف اور کی، دن القرب منک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ کو رب کے ہاں انتہائی قرب حاصل ہے. آپ کو رب کے ہاں انتہائی قرب حاصل. کتنا قرب ہے اللہ کے نبی کو، کتنا قرب ہے کہ رب اپنے محبوب کے لبوں کی حرکت کا انتظار کرتا ہے، لبوں کی جنبش کا انتظار کرتا ہے کہ میرا محبوب لب ہلائے اور میں اس کو پورا کروں. تو اعلیٰ حضرت کا شعر، فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے محبوب، آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فتردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی
مبارکبادیاں ہو گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارکباد، اور حضرت آمنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آمنہ بہت جلد تمہارے دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں علم سارے ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ آ رہا ہے جو دکھوں کو مصیبتوں کو بلاؤں کو رنجوں کو علموں کو پریشانیوں کو دکھوں کو ڈالنے والا وہ نبی تمہارے گھر تشریف لا رہا۔ اور میں نے صلاۃ و سلام کے سیغے عرض کیے، یہ مستند کتاب ہے نعمت الکبریٰ میں، یہ ساری حدیث مبارکہ پوری اسی طرح درج ہے۔ کہتا جی ہے ہی کچھ نہیں، سلام پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مبارکبادیاں ہوئی نا، کہتا جی 12 ربیع الاول تو تاریخ نہیں ہے پیدائش کی، ہے 9 ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہتا جی 12 نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں یار، ہمیں جھگڑا تھوڑی کرنا ہے، 9 ہے کوئی بات نہیں، آپ 9 کو جلوس نکالے، ہم 12 کو نکالتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بولے زور سے بولے جی۔ آپ 9 کو نکال لیں کیونکہ نبی تو آپ کے بھی ہیں نا، یا انکار کر دیجئے، ہاتھ اٹھا لیجئے، دستبرداری کا اعلان کر دیجئے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اللہ کے محبوب سے، 12 کو ہم مناتے ہیں، 9 کو آپ منائیں، دیکھتے ہیں کیا مناتے ہو کہ نہیں۔ سارے پروگرام ہو جاتے ہیں، سیرت النبی کی کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، سیرت رسول کی کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، آج آ کے پورا کا پورا زور لگتا ہے میلاد شریف، بس ساری مخالفت میلاد کی۔ یہ بغض ہے اندر کا ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، اور یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا۔ کیا خیال ہے؟ بغض و اناد کی بات نہیں، بات محبت کی ہے۔ آپ محبت سے 9 کو منائیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔